السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. آئی پی پیز کا ایک ایسا ایشو ہے جو ایک ناسور بن چکا تھا اور ابھی بھی ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں اور لوگوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے. یعنی کہ چند ایسے لوگ ہیں, پہلے تو ماضی میں سنتے رہے جی 72 خاندان 20 خاندان, تو یہ جو خاندان ہے یہ تو ایک تواتر کے ساتھ ایک اشرافیہ سے بھی کوئی اگلی سٹیج پہ چلے گئے اور لوگوں کی جانوں کو یعنی ان کو تنگ کر کے, ان کی زندگیاں تنگ کر کے اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹس دی گئیں, اس طرح کے معاہدے کیے گئے یک طرفہ یا کسی کے اشارے پہ یا کسی تحریض کے تحت, تو وہ جن میں صرف اور صرف ان آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہی کو فائدہ تھا, جبکہ عوام کو اب دیکھیں 75 80 90 روپے فی یونٹ جو لوگوں کو ڈالے گئے, تو ان کی زندگیاں تنگ ہوں گی. کوئی ادھار لے رہا ہے, کوئی خودکشی کر رہا ہے, کوئی مطلب کہ اس طرح کے بحران سے نبرد آزما ہونے میں یعنی لوگوں کو کوئی راستہ کوئی مسیحا دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو ایک ایسے موقع پہ جب اس طرح کے لوگ ان مسائل میں گھرے ہوئے تھے, پسمردگی تھی ہر طرف, تو جماعت اسلامی نے اس کاز کو لیڈ کیا. اس میں ٹیکسیز کا بھی جو ہمارے ہاں ایک جابرانہ نظام ہے چھوٹے لوگوں پہ, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے باقاعدہ ایک مہم چلائی اور الحمدللہ بڑے فاسٹ ٹریک پہ اس کے نتائج آنے شروع ہو گئے. اور اب ہم خبریں سن رہے ہیں کہ جی 5 آئی پی پیز پہ اب وزیر اعظم صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم ان میں سے 60 ارب سالانہ ریلیف ملے گا لوگوں کو. بہرحال اللہ کرے کہ ان چیزوں کو اب استحکام ملے اور لوگوں کی زندگیاں بھی ان میں آسانی آئے. تو آج ہم نے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اور تھوڑے بہت کو ریلیٹڈ ایشوز جو بھی ہیں ہمارے معاشرے کے, معیشت کے, سیاست کے, اگر اس کی سپیس ملی تو اس پہ بھی بات کریں گے. آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب امیر العظیم صاحب کو. آپ قیم ہیں جنہیں ہم سیکرٹری جنرل کہتے ہیں, مرکزی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان. جناب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے دوسرے معزز مہمان جو ہیں وہ اسکائی پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وہ ہیں جناب محسن ایم سید صاحب, سابق چیئرمین سندر انڈسٹریل اسٹیٹ. جناب محسن صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا جناب, بڑی مہربانی. اچھا امیر صاحب, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ جماعت کے قیم اور سیکرٹری جنرل ہیں. اس وقت لوگوں کو ایک حوصلہ ملا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان کو ایک ڈرپ لگا دی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو مر گئے. صحیح, ہم چونکہ جرنلسٹ ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں نے 30-40 سال اس میں گزار دی. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی ہماری کوئی مسیحائی کرے, حکومت تو ہمیں جان نہیں چھڑا رہی ہماری. تو اس میں بنیادی کہاں پہ بریک ہوئی گورنمنٹ جا کے؟ آپ کی بہت زیادہ سٹرگل ہے اور ابھی جاری ہے. ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے 3 سال پہلے یہ ایشو اٹھایا اور جب لوگوں کو بتایا کہ کتنا بڑا پاکستان کے اندر ایک کرائم ہو رہا ہے, اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا, اتنا نہیں پتا تھا, تھوڑا پتا تھا. یہ نا پاکستان کی تاریخ میں وائٹ کالر کرائم میں نمبر 1 بڑی واردات ہے کہ نمبر 1 کیا, اسے ہم کچھ اس کو کوئی نمبر نہیں دیا جا سکتا. اور پھر ایسی جادوگری سے یہ وارداتیں ہوئی ہیں, مسلسل ہوتی رہی ہیں. مطلب یہ کہ کرائم ہوتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 1 سال 2 سال, اب یہ 30 برس تک یہ کرائم جو ہے نا وہ ہوتا رہا ہے. اور پھر ایسی دھندا یہ طریقے کے ساتھ اور واردات ایسی تھی کہ بھئی لوگ جیسے سمجھ رہے تھے کہ ہمیں لوٹا نہیں جا رہا, ہماری فیور کی جا رہی ہے. ہاں, یعنی جب لوٹ مار شروع ہوئی تو اشتہار ایسا دیا, فریب دیا گیا لوگوں. یہ بالکل سراب, جو کہتے ہیں وہ سراب کہ جس کے پیچھے دوڑ کے یہ قوم ہلکان ہو گئی. اور ہم یہ سمجھتے رہے میرے گاؤں میں بجلی آئی. یاد دیکھیں کہ جب یہ کام شروع ہوا, یہ اشتہار تھے, یہ اخبارات اور ٹی وی کے اندر یہ, تو ہم تو اپنے لیے کچھ سمجھ رہے تھے کہ نعمت اس میں بھی لگا دیتے تھے, اور یہ رحمت ثابت ہو گئی. اور جب ہم 2 سال پہلے یہ ساری چیزیں بتا رہے تھے تو لوگ ہمیں بلیف نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا دھوکہ اور اتنی بڑی واردات نہیں ہو سکتی. بہرحال جماعت اسلامی کے کارکنوں کا حوصلہ ہے, وہ مبارکباد دیتا ہوں اور لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کے خاص طور پر وہ بھی ٹھیک ہے, کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے, میڈیا ہوئی, گوہر صاحب شامل ہو گئے. یہ بڑی وہ بھی انہوں نے مطلب یہ کہ دیر آیا تو آپ بنے. ہاں نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر ہم بات اکیلے کرتے چلے جائیں شاید وہ اتنی یہ کوئی سیاسی مخالفت ہے, پتہ نہیں ان کے پیچھے اعداد و شمار ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. جب ہمیں انہوں نے سیکنڈ کرنا شروع کیا تو لوگوں کی جو ہے نا وہ 12 آنکھیں کھلی. آپ محسن احمد سید صاحب, آپ تو الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں, ایک اسٹیٹ کے چیئرمین بھی رہے, بہت کلوزلی واچ کیا اور بھی بہت بڑے اہم عہدوں پہ فائز رہے.
یہ آئی پی پی کس طرح اس کی فاؤنڈیشن لے کی گئی؟ اس کا بیسک ایک گورنمنٹس ہوتی ہیں، دے آر کمیٹڈ ٹو بی آنسریبل ٹو دا پیپل. تو یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے. جناب شیخ صاحب، اصل میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1984-85 کے اندر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس وقت وابڈا نے ذرا غفلت کی اور انہوں نے بجلی کا انتظام نہیں کیا. تو پھر آئی پی پیز کا غالباً پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور انہوں نے جلد بازی میں فرنس آئل کے یونٹس لگائے جو کہ امپورٹڈ فیول تھی. جی جی. ایک نمبر 2، اس کے اندر انہوں نے ڈالر کی انڈیکسیشن رکھی. ٹھیک ہے. تیسرا، انہوں نے ان کو ہائی پروفٹس دیے، یعنی پیمنٹ ان ڈالرز ہوگی. پیمنٹ ڈالر کی ایکویولنٹ کے اندر یا ڈالرز میں ایکویولنٹ ہوگی. تو ڈالر اگر اس دن 50 روپے کا تھا، ٹھیک ہے، اور آج وہ 300 روپے کا ہے، تو آج ہم ان کو پروفٹ 300 روپے پہ دے رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ایک زبردست انہوں نے ایسا بلون بنا دیا جس کے اندر لوگوں کا خون پسینہ سارا جانے لگ گیا اور ہماری ملک کی اکانومی برباد ہونے لگ گئی. صحیح بات ہے. تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا. 94 کی بھی پالیسی خراب تھی جس میں فرنس آئل آیا، پھر 2005 والی میں بھی فرنس آئل آیا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کوئلے پہ، پانی پہ اور ان فیولز کے اوپر یہ پروجیکٹ لگاتے جو ہمارے اپنے فیولز تھے. ٹھیک ہے. نہیں، ہمارا اپنا تو ریسورس بڑا پانی ہائیڈل جنریشن ہی کہہ رہے ہیں نا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ سولر ہو جاتا، ونڈ ہوتا؟ واڈا کی ذمہ داری تھی کہ وہ پاور جنریشن لگاتے چلے جاتے نا. تربیلا کے بعد اور معاملہ کے بعد رک کیوں گئے؟ جی جی. اچھا، اب یہاں آج ہم جب یہاں پہنچے تو اتنا زیادہ برڈن ہو گیا تھا ڈالر کی اور پروفٹ کی وجہ سے کہ اب ہم بس بالکل بس سے باہر ہو گیا تھا. جی جی. تو اب اس میں جماعت اسلامی، عوام کا اور میڈیا کا، آپ لوگوں کا، میڈیا کا بہت بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو اس کے اوپر وہ کیا کہ بھائی اس کا مسئلے کا حل کریں. اور میں لغاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس اژدہے کو، اس ہاتھی کو قابو کیا. جی جی جی. اچھا، میری بھی ایک دو مرتبہ ویس لغاری صاحب سے بات ہوئی، وہ کافی حد تک نا لگ رہے تھے کہ انوالو تھے، یعنی انٹینگلڈ فیل کر رہے تھے، وہ پریشر میں تھے. ہاں، وہ بڑے سیریس پلیئر ہیں. انہوں نے پہلے پی ٹی سی ایل کا کام بھی کیا تھا، بڑے اچھے سیزن پالیٹیشین. ہاں، وہ پی ٹی سی ایل کی مجھے مثال بھی دینے لگے تھے. صاحب دیکھیں جی، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ 5 والے اسٹیشن ہیں نا، یہ وہ ہیں جن سے ہم بجلی لے نہیں رہے اور ان کو ہم وہ دیے چلے جا رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت صورتحال تھی، تو ان لوگوں کو آؤٹ کرنا ضروری تھا جن کو ہم پاور ان سے لے نہیں رہے اور مفت کے پیسے جا رہے ہیں. اور ہمارے پاس لیگل اتھارٹی تھی ان کو بند کرنے. لیگل اتھارٹی تھی، اس کے اندر گئے، اس میں نیگوشیشن کی اور کامیاب ہو گئے. لیکن اس میں ایک سٹیپ کرنا اور بہت ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کانٹریکٹ، غلط کانٹریکٹ سائن کیے تھے، ان لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان شکوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ آئندہ کوئی شخص، کوئی ادارہ اس قسم کی غلطی نہ کرے کہ جس کے اندر ایک ایسا ہمارے اوپر وہ قرضہ کھڑا ہو جائے کہ ہم اس کو برداشت ہی نہ کر سکیں. تو یہ بڑے ضروری چیزیں ہیں آج ہمارے سبق کے اندر کہ ہم نے پیچھے جو غلطیاں کی تھیں وہ پبلک کی جائے کہ جی ہم سے یہ غلطی ہوئی، مانے اس غلطی کو، اور اس غلطی کے اوپر یہ جو لوگ، جن لوگوں نے سائن کیے ان کے نام بتائے جائیں کہ کن لوگوں نے سائن کیے، کن پالیٹیشینز نے کیے، کن سرکاری افسروں نے کیے، کن ٹیکنوکریٹس نے کیے، تاکہ آئندہ اس قسم کی غلطی کوئی نہ کرے. اور اب مجھے امید ہے کہ لغاری صاحب باقی جو ہمارے اکنامک ڈسپیچ آرڈر میں جو مہنگی بجلی والے لوگ ہیں، جو نیچے کی طرف ہیں، ان لوگوں کو ہلکے ہلکے ایلیمنیٹ کرتے جائیں گے. 5 کا لاٹ ہی اگر یہ نکالتے چلے گئے تو بجلی ہماری اگر 9 سینٹ کے اوپر آ گئی، یعنی کہ 27 روپے پہ بجلی آ گئی، تو انشاءاللہ پاکستان کی صنعت، پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے. نہیں، اس سے تو تاثر مل رہا ہے کہ فیز وائز ایسا ہو جائے گا. لیکن اس میں تو جو ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی گریٹ ڈیبیٹ ہوئی ایک بڑے چینل پہ، اور اس میں کچھ آئی پی پیز کے بڑے بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو کہنے لگے جی کہ آپ تو سرمایہ کار کا اعتماد ہی مجروح کر دیں گے اگر آپ نے اس طرح کا کوئی آربیٹری ڈیسیژن لیا.
اور کوئی انڈیا وہ دے رہے تھے کہ ہم انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جائیں گے. نہیں سر, ہم آربیٹری فیصلہ یہ ان 5 میں نہیں ہوا, یہ مشاورت. یہ تو آپ نے کہا نا کہ نیگوسیشنز ہوئی ہیں, لیکن آئندہ کا جو آپ کہہ رہے ہیں نیگوسیشن کوئی ہم نے یک طرفہ فیصلے نہیں کرنے, ہم نے انویسٹر کو انوائے نہیں کرنا, اور احسن طریقے کے ساتھ ہم نے یہ کام کرنے ہیں, اور یہ ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ اس میں دیکھیں آپ نے کہا جی انیشیٹ فلاں گورنمنٹ نے کیا, پھر فلاں نے کیا. گورنمنٹس کے پاس اتنا بڑا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے ٹیکنوکریٹس کا, ایڈوائزرز کا, بیوروکریسی کا, ان میں آپ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور بے شمار ہم نے ایسے لوگ دیکھے جو پرائم منسٹر کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ سر میں ادب سے کہہ رہا ہوں یہ کام غلط ہے. ایسا کوئی ایک آواز نہیں اٹھی کہ آپ نے دیکھا کوئی کسی بھی گورنمنٹ میں اتنی گورنمنٹس آئیں؟ کچھ لوگوں نے چیلنج کیا تھا, ان کو ہٹا دیا گیا تھا. انہوں نے جب ڈالر کی انڈیکسیشن کر رہے تھے اس کی مخالفت ہوئی تھی کہ اگر آپ نے 94 میں ڈالر لگایا 40 روپے کا, تو آپ کو 40 روپے پہ منافع ملے گا, آپ کو 300 روپے پہ منافع نہیں ملے گا. اچھا, تو اس وقت ان لوگوں کو انہوں نے سائڈ لائن کیا, اور ڈالر کے اوپر انڈیکسیشن کر کے ایک انہوں نے وہ چڑھائی کر دی ہماری اکانومی کے اوپر. تو یہ ان لوگوں کی بے ایمانی بھی شامل تھی, اور اس میں ناتجربے کاری بھی شامل تھی. تو اب یہ ٹائم ہے کہ ہم نے احسن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, اور ہم نے لوگوں کو ڈنڈا سوٹا نہیں کرنا. ایک نیگوسیشن کا راستہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اچھا محسن صاحب, ایک ہمارے دوست ہیں بڑے سینئر ہیں, ارشاد عارف صاحب, اس دن میرے ساتھ بیٹھے تھے, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ پی ٹی آئی کے دور میں کس طرح کی ایکسرسائز ہوئی تھی کہ اس میں کہا گیا جی ڈالر اس وقت غالباً کوئی 158 یا 60 کے قریب تھا ان کے ابتدائی دور میں, تو اسی پہ پیمنٹ کو فریز کر دیا جائے. دیٹ واز پاسبل, یہ ان کی کلوزز میں ہو سکتا ہے ان کے پاس انویریفائڈ انفارمیشن ہو. محمد علی صاحب جو آج کل بھی ایڈوائزر ہیں. جی, تو وہاں پہ لا کے وہ رک گیا. اس وقت جو تھی کچھ ری نیگوسیشن ہوئی تھی پاور کے اندر, اور ڈفرینٹ پاور کے اندر ری نیگوسیشن ہوئی تھی, لیکن اس چیز کو آگے جانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ پھر حکومت تبدیل کر دی گئی. اچھا, یعنی کہ فریز کرنے کی بات ہوئی تھی, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ یہ ڈالر تو اگر 500 پہ چلا گیا تو ملک کو آپ سارا گروی رکھ دیں گے. 150 کے بعد اس کو فریز کر دیا گیا تھا 150 کے 54 کے اوپر, اور اس پہ نہیں, وہ فیصلہ ہو گیا تھا, وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوا, ہو گیا تھا فیصلہ. یہ فیصلہ ہو گیا تھا, نافذ نہیں ہوا. اچھا, تو یہی سارے ایشوز ہیں نا جی. آپ دیکھیں ہمیں امیر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ جماعت نے 3 سال پہلے, امیر صاحب یہ آپ کے ہاں چونکہ ایکسپرٹس بھی ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے اگلے روز میرے ساتھ ایک پروگرام میں آپ کے ایک پرانے درینہ ساتھیوں میں اظہر اقبال حسن صاحب بھی تھے. جی, تو میں نے ان کو کچھ سوال کیا, ان کے صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے, سوال آپ فگرز والے کریں کہ جن میں ڈیٹا ہو. تو مجھے خوشی ہوئی کہ جماعت میں کم سے کم یہ ایسے لوگ ریسرچرز موجود ہیں, کیونکہ ایک تو ہمیں عادت ہے نا جی, ہم بیٹھتے ہیں تو زمین آسمان کے جی بالکل. تو میں جب تک فگر ورک نہ ہو تو ہم گورنمنٹ یا اپنے انٹرلوکیوٹر جو مخاطب ہے اس کو کنونس نہیں کر سکتے. تو محل آپ کے ہاں اس میں کچھ کام بھی ہوا ہے. اچھا دیکھیے, ایک ہے ریسرچر ہونا, ہاں جی, اس سے بڑا ایڈوانٹیج جماعت اسلامی کے اندر یہ ہے کہ ہم ہر شعبہ زندگی میں داخل ہیں. یہ ہماری وہاں پر چھوٹی چھوٹی یونینز ہیں, ایسوسیشن ہے, وابڈا میں الگ ہے, ریلوے کے اندر جو ہے وہ پریم ہے, کسانوں کے اندر جو ہے وہ کسان بورڈ ہے. آپ موجود ہیں سارے, صرف ایکسپرٹ ہی موجود نہیں ہیں جن کی بہت زیادہ اس شعبہ زندگی کے ایک پی ایم سے لے کے چیف ایگزیکٹو تک ایک چین ہے جو جماعت کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے ایسوسیٹڈ ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ لوگ ہمیں مطلب ساری معلومات بھی دیتے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بیان بھی کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اس میں محسن صاحب, ایک تو آپ نے بھی ہمیں مجھے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک تو چلو انٹرنیشنل آربیٹریشن کی بات ایک طرف رکھ لیں, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں ان 5 کے علاوہ جو آئی پی پیز ہیں, جو شاید وہ جو آپ نے ایک فارمولا بتایا تھا کہ اتنے فیول لگا کے اور اتنی پروڈکشن کی جائے, تو وہ شاید پوری نہیں کر رہے پوری کیپیسٹی جو پرومسڈ کیپیسٹی. میری سجیشن یہ ہے کہ جن کی جب آپ مہنگی بجلی والے ہیں نا, جن کو آپ کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں بغیر اس کے بجلی لیے ہوئے نا, ان سے بجلی لیں اور اس کو ہائیڈرو کے ساتھ مکس کریں تاکہ پرائس اس کی نیچے ہو جائے,
اور ان سے بھی, اور جب کوئی آپ کو ڈیلیور نہیں کرتا تو اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بند کر دیں اس مہینے کے لیے. تو ہم نے مطلب بجائے اس سے کہ ہم ان پہ فل لوڈ ڈالتے, ہم نے ان سے بجلی لیے بغیر ان کو پیسے دینا شروع کر دیے. تو میں دوسری سائڈ سے آنا چاہتا تھا, میں چاہتا تھا کہ ان سے ہم فل پروڈکشن مانگے, اگر وہ فل پروڈکشن نہ دے سکیں ان کی کیپیسٹی پیمنٹ بند کر دیں اس مہینے کے لیے. تو ایسا ہوا کیا پھر پروڈکشن ہوتی رہی ہے پراپر یا نہیں کیا نا, نہیں کیا. یہ سی پی پی اے کو کرنا چاہیے تھا اور نیپرا کو کرنا چاہیے تھا کہ فل لوڈ ڈالتے ان لوگوں کے اوپر, اور جو نہیں دیتا بجلی, ہمیں پتا ہے بہت سارے لوگوں کے پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں, ان کی مینٹیننس بھی نہیں ہوئی, جب آپ کو وہ بجلی نہ دے کینسل کر دیں. تو اب یہ جو 5 بند ہو رہے ہیں جن میں گور اعجاز صاحب کا بھی ہے غالباً, نہیں مجھے نہیں پتا. اچھا چلیں وہ ہم بعد میں امیر صاحب سے پوچھیں گے. تو یہ آپ کا مطلب ان 5 یونٹس کے علاوہ جو باقی ہیں ان میں بھی کئیوں کو ایسی کیپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے جو بند پڑے ہیں, جو اکنامک ڈسپیچ آرڈر میں نیچے ہیں, فرنس آئل پہ بیسڈ ہیں, مہنگے فیول پر ہیں, ان کو ایک ایک کر کے بند کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے. تو جب آپ انرجی مکس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو پلانٹس بجلی دے رہے ہیں یہ تو نیشنل گریڈ میں جا کے تو انرجی مکس نہیں ہو جاتی, کیونکہ وہ ہائیڈل سے بھی آ رہی ہے, کہیں اور سے بھی آ رہی ہے, یا سب کی ٹرانسمیشن علیحدہ علیحدہ ہے. آج ہمیں مکس کرنا پڑے گا مہنگی بجلی اور سستی پانی کی بجلی کو, اور اس طرح سے آگے چلنا پڑے گا, لیکن ہمیں جلد از جلد مہنگی بجلی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اب یہ پرائیویٹائزیشن کی بھی طرف چل رہے ہیں. مجھے اس دن اویس لغاری صاحب نے بھی کچھ اندیا دیا, جی سرکاری جو اس میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اکوپمنٹ ہے اس کو پرائیویٹائز کریں فوراً. اچھا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن بھی اور جنریشن دونوں پرائیویٹائز کی جائے. جی بالکل, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بیچنا شروع کریں, پرائیویٹ سیکٹر کو, لیسکو کو فرض کریں 4 بڈر کے ہاتھ میں سیل کر دیں, تاکہ وہ جو 25% لاسز ہیں, سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں 1% لاس ہے, تو وہ جو چوری اور لاس ہے اس کو بند کروائیں. ٹھیک ہے. آپ سمجھ جائیں گے پرائیویٹائزیشن کے بعد یہ لائن لاسز یا پاور تھیفٹ جو ہے یا پلفریج یہ کم ہو جائے گی. بالکل سر, پرائیویٹ سیکٹر تو ₹1 کا لاس نہیں ہونے دے گا. آٹومیٹک میٹر ریڈنگ لگائے گا اور ہر جگہ آٹومیٹک اکوپمنٹ لگا ہوگا اور ایک الیکٹران کا حساب لے گا. صحیح ہے. تو یہ نہ ہو کہ سارا ملک الیکٹرون کیوٹ ہو جائے. ہاں الیکٹرون نہیں ہوگا سر. جی اجازت ہے جی. اچھا ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ جناب, آپ نے بڑا ٹائم دیا ہمیں. جی امیر صاحب, ابھی بات ہماری محسن احمد سید صاحب سے ہوئی, اس میں وہ ایک تو فارمولا دے رہے ہیں کہ پرائیویٹائز کر دیا جائے. پہلے تو میں اس طرف آتا ہوں کہ جب آپ کے ایکسپرٹ ملے, شروع میں آپ کا دھرنا ہوا, پھر گورنمنٹ کے لوگ ہیں, بعد میں پھر آل پارٹیز کوئی بلا بھی لی گئی وہاں پہ, اس میں کوئی آپ کو ہوپ نظر آئی پھر آگے کوئی؟ دیکھیے جب ہمارا آغاز ہوا تو حکومت بڑی سخت تھی, اور وہ پاور ڈویژن کے بھی لوگ تھے, پولیٹیکل لوگ بھی تھے, کمیٹیاں بن گئی, ان کے پاس بڑے بڑے بہانے منے بھی بڑے. میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ خبر آ جائے. صحیح ہے. تو پہلی میٹنگ تو انہوں نے یہ کہا کچھ ہو ہی نہیں رہا, وہ پرانے حکومتیں ہیں جنہوں نے بس مہنگے جو ہے نا وہ کانٹریکٹ کر لیجیے, ہم انہیں چھیڑ نہیں سکتے, یہ انٹرنیشنل کورٹس میں چلے جائیں گے, بڑے جرمانے ہوں گے, ریکارڈ ہوگا, اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی. تو ہم نے کہا کہ اچھا جی آپ ہمیں یہ معاہدے دکھا دیجئے, اگر معاہدوں کے اندر کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے تو ہم پھر اس کے مطابق آپ کو جواب دیں گے. آپ بار بار معاہدوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اچھا جی وہ کلاسیفائیڈ ہیں, وہ پھر اس کے بعد اگلا معاملہ آ گیا کہ ہاں ہم جائزہ لے رہے ہیں لیکن آئی ایم ایف یہاں پر کھڑا ہے, ان کے ساتھ ہمارا مطلب ایک بیل پیکج کا معاملہ چل رہا ہے, تو جب تک وہ فائنلی ہوتا تو آپ تھوڑا سا ہمیں موقع دیں, مہلت. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم آپ کو مہلت دیں گے, ہم کوئی جھگڑے کے لیے یہاں پر جو ہے نا وہ حکومت کو گرانے کے لیے نہیں آئے, تمام میں حجت کر کے جائیں گے, لیکن کوئی آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, وے فارورڈ کیا ہے. بلکہ ایک طرح آپ نے کہا کہ ہم آپ کی رہنمائی کر دیں گے, سپورٹ کریں گے. اچھا پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ بھئی آپ ان کے فرانزک آڈٹ کے اوپر جائیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی فرانزک آڈٹ تو ہو نہیں سکتا, یہ معاہدے ہیں, اس طرح کی چیزیں نا. یہ شروع کی ہماری 2 ابتدائی میٹنگز تھیں. اس کے بعد پھر ہم نے انہیں یہ کہا کہ جی اگلی میٹنگ میں ایک ہم نے ڈاکومنٹ ان کو دکھا دیا, وہ تھا آڈیٹر جنرل پاکستان کا ایک چارج کے اوپر جو 2 سال پرانی جو ہے نا وہ اس کا یعنی ایک طرح تازہ ہی ہوئی نا, تازہ ہوئی نا, لیکن اس میں اس نے لکھا ہوا تھا. امیر صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے, تو بریک کے بعد جناب یہ بریکنگ سٹوری آپ ضرور پوری کی پوری سنانی ہے ہمیں. ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں.
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے قیم پورے پاکستان کے جناب امیر العظیم صاحب, اور ہم بات کر رہے ہیں آئی پی پیز پہ. اور آئی پی پیز میں اس میں ٹھیک ہے پورے ملک کے لوگ اب تقریباً اس میں سارا میڈیا ڈفرینٹ سٹیک ہولڈرز نے اب ہمت پکڑی اور لوگوں کو نجات دلانے کی کوشش کی. تو کلیدی کردار لیڈ رول جو تھا جماعت کا تھا. ہم ان سے ان سائڈ سٹوری سننا چاہ رہے ہیں جناب. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارا جو پہلا ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو اس میں ان کے لیم ایکسکیوزز تھے کہ ہم انہیں چھیڑ نہیں سکتے, ہم فرینزک آڈٹ نہیں کر سکتے. اگلی میٹنگ میں ہم نے انہیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا رپورٹ دے دی کہ اس کے اندر لکھا, اور آپ کے لوگوں نے پڑھی تھی پوری. ظاہر ہے جی ہم نے پڑھی ہوئی تھی, پہلے سے پڑھی ہوئی تھی, وہ لاہور میں موجود تھی. میں نے کہا بھائی ذرا مجھے واٹس ایپ کر دو, اس کے پھر پرنٹ لے لیے. ٹھیک ہے, اور وہ ہم نے اپنی پوری کمیٹی کو بھی دے دیا. اچھا اس کے خلاصہ بہت مختصر خلاصہ ہے. ایڈیٹر جنرل نے کہا کہ یہ جو کیپیسٹی سرچارج دے رہے ہیں یہ غلط ہے, چونکہ کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہر آئی پی پی کا اینول کیپیسٹی ٹیسٹ ہونا چاہیے, اے سی ٹی. اب اینول کیپیسٹی ٹیسٹ کہ بھائی ان کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے, اگر کیپیسٹی ان کی ہے نہیں تو ہم ان کو کیوں دے رہے ہیں. تو وہ ہم نے ان کو دے دی کہ جو بتائیے کہ آپ نے ان کے کیپیسٹی ٹیسٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے. خاموش. اب ظاہر ہے کسی نے پڑھائی بات ہے کہ یہ چیزیں نہیں تھی, تو بارہ اس کے بعد وہ سٹ پٹائے کہ یہ کیا کیا جواب دیں. اس کے بعد دوسری بات ہم نے ان سے یہ کہی کہ آپ جو مفت میں ان کو کیپیسٹی سرچارج دے رہے ہیں تو آپ ان سے پوری بجلی لے لیں. اگر واقعی ان کے پاس بجلی لے, جیسے بھی محسن صاحب نے کہا کہ جی آپ ان سے پوری لے کے تو گریڈ میں ڈال دیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہماری جو ٹرانسمیشن لائن کی کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم ساری لے سکیں. یا انہوں نے یہ کہا نہیں ہمارے پاس اس کا توڑ تھا. اچھا, تو میں نے کہا جی کہ آپ اسے نیشنل گریڈ میں نہ لے کر جائیں. اچھا, آپ جس طرح سے ٹیکس فری زون بنائے ہوئے ہیں تو آپ ٹیکس فری انڈسٹری بنا دیں جو آئی پی پی کے بالکل قریب میں, آپ وہ انڈسٹریل خود وہاں سے آئی پی پی سے جو ہے نا وہ ٹرانسمیشن لائن بچھا کے اپنی فرنس میں لے جائے گا. سریا بنانا ہے, سب سے زیادہ جو ہے وہ را مٹیریل تو اس کے لیے بجلی ہوتی ہے. انہوں نے وہاں پر مطلب یہ ہے کہ باہر سے امپورٹ کر لیا پرانا لوہا اور اس کو وہاں پگھلانا اور سریا بنا دینا. جو پاور ڈویژن کے لوگ تھے انہیں یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی. اچھا, کہنے لگے ہم آپ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہے. جو پولیٹیکل لوگ تھے اچھا انہوں نے سمجھ لیا. وہ میرا خیال ہے سمجھ تو انہیں آگے تھی لیکن ان کے پاس جواب نہیں بن رہا تھا. اچھا, میں نے دوبارہ پھر ریپیٹ کیا کہ جن آئی پی پیز کے پاس کیپیسٹی تھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے یہ اضافی بجلی نہیں لے سکتے چونکہ نیشنل گریڈ اور ٹرانسمیشن لائن ہماری ٹرانسمیشن لائن نہیں کر سکتی, تو آپ جس طرح سے سیالکوٹ کی انڈسٹری نے اپنا پرائیویٹ ایئرپورٹ بنا لیا, رن وے بنا لیے, انہوں نے جہاز لے لیے, تو آپ صرف لاہور کی لاری اڈے کے قریب جو سریا بنانے کی فرنسز ہیں آپ ان کو کہہ دیں, چھوٹا سا ان کا یونٹ ہوتا ہے, وہ اٹھا کے مشینیں فرنس کی وہاں لے جائیں گے اور وہ خود ہی وہاں سے, یعنی کہ آپ کو نیشنل گریڈ میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہ بلاہور نے سمجھ آئی پھر. اب وہ پولیٹیکل لوگوں کو تو یہ سمجھ میں آ گئی. تارڑ صاحب بھی, اویس لغاری صاحب اس دن نہیں تھے. اچھا, لیکن یہ کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ چیزوں کو مان لیتے ہیں. ان کے بعد میں بتاتا ہوں. اچھا, ان کا کوئی جو ہے نا وہ جواب نہیں آیا تھا. اچھا, وہ بہت خاموش ہو گئے. اچھا, آخری بات انہوں نے اس مسئلے پہ یہ کی پاور ڈویژن والوں نے, میں نام نہیں لیتا, آج کل جو ہے نا وہ اپنا ایف بی آر کے اندر بڑی شہ بن گئے ہیں, بولتے ماشاءاللہ بڑا ہے. اچھا, وہ ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب اگر ہم لوگوں کو ٹیکس فری بجلی دے دیتے تو کچھ اور انڈسٹری نے ہمیں کہنا تھا جی آپ نے ان کو دے دی اور ہمیں جو ہے نا وہ آپ نہیں دے رہے. تو میں نے کہا یہ تو آپ کی پالیسی ہے, آپ نے کسی کو مفت میں تو روڑیاں نہیں بانٹنی تھی, آپ ٹینڈر کرتے, جو پہلے آ جاتا یا جو لوگ اس میں آ جاتے آپ قومی جو ہے نا وہ ہماری بچت بھی ہو جاتی. بہرحال وہ مطلب یہ کہ لیم ایکسکیوز یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد لیکن اس طرف وہ آئے نہیں, ابھی بھی نہیں آ رہے. مجھے پتا ہے کہ ان آئی پی پیز کے پاس کیپیسٹی ہے ہی نہیں. ہمیں اندر کی خبر ہے کہ آپ کی این ٹی ڈی سی میں جو چیف ایگزیکٹو تھا اس کے اوپر ایک پریشر آیا کہ فلاں بینک کا بہت بڑا یہاں پر جو ہے نا وہ سرمایہ کار ہے,
اس کی آئی پی پی تھی. اس نے کہا کہ میری کیپیسٹی کی جو لمٹ ہے وہ انکریز کر دو. اچھا, اور اس مطلب یہ کہ 30% کیپیسٹی ہے, میں نے اپنا یونٹ آف بہت امپروو کر لیا, میری جو ہے وہ 40% کر دو. اسے پہلے 30% فری میں پیسے ملتے تھے, اب وہ 40% کی اگر وہ کر لیتا تو 40% اس کو جو ہے وہ مفت میں پیسے ملنے تھے, اربوں روپے اس کی جیب میں چلے جانے تھے. اس این ٹی ڈی سی کے چیف ایگزیکٹو نے اس فائل کو روک لیا اور اس نے کہا یہ تو قومی خزانے کے ساتھ کھلواڑ ہے. ظاہر ہے کہ وہ دیانتدار تھے, اس نے کوئی کک بیکس نہیں لیے, ایسے لوگ ہونے چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ باتیں ہم تک بھی پہنچ گئی. ہوا کیا, اس کو چند دن کے بعد کک آؤٹ کر دیا گیا. ایک نیچے سے بندے کو اٹھا کے وہاں پر بٹھایا گیا این ٹی ڈی سی کا چیف ایگزیکٹو کی جگہ کے اوپر. اس نے اگلے دن وہ فائل نکال دی. اب اس سرمایہ کار کو جو ہے نا وہ گھر بیٹھے, پہلے اگر فرض کیجئے کہ 30 روپے مفت میں ملتے تھے, اب اس کو 40 روپے مفت میں ملنے شروع ہو گئے. یہ ڈیلی یہ سارا کام جو ہے نا وہ چکر چلتا رہا. تو بھائی جان یہ ہیں وارداتیں اور یہ ہیں ان کے اسلوب. اویس لغاری صاحب کہتے تھے نا ہم نہیں چھیڑ سکتے. آغاز ایسی بات کرتے ہیں, شروع میں پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں چھیڑ سکتے, فرانسک آڈٹ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ ایسے ان کا سٹانس بدلا. بات سنیے نا, جب انہوں نے ہمیں چیلنج کیا کمیٹی میں آئے بغیر, انہوں نے پریس کانفرنس میں کر کے ہمیں چیلنج کیا. پریس کانفرنس کی تھی. ہم نے رات کے جلسے میں ان کے والد صاحب فاروق الغاری صاحب کی چارج شیٹ دے دی کہ جب انہوں نے بے نظیر اس کی اسمبلی توڑی تھی تو وہ اسمبلی کے خلاف جو ان کی چارج شیٹ تھی, اس میں سب سے بڑا الزام یہ تھا آئی پی پی. مجھے یاد آ گیا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا بھائی ہمیں آپ کیا کہتے ہو, آپ اپنے والد صاحب کی کمرے پہ جا کے پوچھو. وہ سارا لاجواب ہو گئے ظاہر جی, وہ پریس کانفرنس میں اور یہ سارا تبادلہ خیال ہوا. بہرحال میرا خیال ہے پھر ایک پریشر بنا حکومت کے اوپر کہ نہیں ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرنا. ہم نے کہا ہم ایسے نہیں جائیں گے, آپ بالکل ایک واضح لائن دیں گے. اور ہم یہ کہہ کے آئے کہ ہم آج جا رہے ہیں, 45 دن ہے, یہ ان کا کانٹریکٹ ہے, یہ سارا کچھ ہوگا, ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے جو وہ اس وقت دے رہے تھے. بہت عمدہ طریقے سے پرائس جو ہے وہ کم کروانی ہے, آئی پی پیز کے یہ کیپیسٹی سرچارج جو ہے نا وہ ختم کروانا ہے. تو تب جا کر یہ چیزیں جو ہے وہ ابھی ایک سیدھے راستے کی طرف آئی ہیں, مکمل نہیں ہوئی. یہ تو آغاز اچھا ہو گیا, ابھی آغاز ہوا ہے. یہ لالی پاپ جو ہے وہ دینے کی کچھ لوگ کوشش کریں گے کہ بس اتنا ہی کر سکتے تھے, کچھ اور کریں گے, لیکن ہم ان کے پیچھے پڑے رہے. لیکن میرے نظیم صاحب یہ اتنے پاورفل ہیں, یہ ان کے پیچھے انٹرنیشنل لابی بھی ہے. یعنی چلو ہمارے رولنگ کلاس کے تو لوگ ہوں گے, دیکھیے انٹرنیشنل لابی بھی ہے. دیکھیے جس طرح سے ابھی محسن صاحب فرما رہے ہیں نا کہ بھئی وہ سرمایہ کار اور سرمایہ داروں کا جو ہے وہ ہمیں جو اعتماد کرنا چاہیے. دیکھیے یہ سرمایہ کار نہیں ہے, پیسے والے ہیں, یہ نوسر باز ہیں. سرمایہ کار ہوتے تو ان کا اعتماد یقیناً سارا آنکھوں کے اوپر. لیکن جب نوسر بازی کرتے ہیں, اور نوسر بازی کیسے, آپ دیکھیے کہ ہمارا پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 2400 ارب روپے سالانہ ہے, جس کے اوپر بڑی مطلب خیالات لوگ اپنے اپنے بناتے ہیں کہ جی یہ کچھ زیادہ ہے. دوسری طرف 2600 ارب سے زیادہ ہم کیپیسٹی سرکار سال کی دے دیتے ہیں. جب اتنی بڑی رقم ہو, اتنا بڑا آپ کے دفاعی نظام سے بھی بڑی دفاعی نظام, اور دے بھی کچھ نہیں رہا, گھر بیٹھے آپ یہ سارا کچھ جیب میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. تو بھائی جان کیا کچھ نہیں اس کے پیچھے ہوتا جائے گا. یہ اتنا بڑا مفادات ہیں جس میں ہر پارٹی کے لوگ شامل ہیں اور فیسیلیٹیٹر ہیں یہ حکمرانوں کے. اس لیے ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. صحیح بات. ہمیں ایک اعلان کے اوپر جو ہے وہ خاموش نہیں ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا کریں گے, اور جب تک ہم پورا فرانسک آڈٹ نہیں کروائیں گے اور پورے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے, ہم چین سے نہیں بیٹھیں. تو امیر النظیم صاحب آپ کہہ رہے تھے نا کہ جس طرح ابھی وابڈا کی بھی بات کی, محسن احمد سید صاحب نے, کہ وابڈا کا فیلئر ہے کہ انہوں نے جنریشن نہیں کی. تو میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیں دیں ذرا. پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 1958 میں وابڈا کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے. 1982 تک یہ وابڈا جو ہے حکومت سے بجٹ لیے بغیر وہ سالانہ قرض لیتا تھا, بجلی پیدا کرتا تھا ورلڈ بینک وغیرہ سے. ادھر وہ ورلڈ بینک بعد میں آیا. شروع میں جو ہے حکومت نے ان کو قرض دیا, ٹھیک ہے, اور سال کے آخر میں وہ قرض
विद प्रॉफिट वापस लौटा देता था, यानी इतना वो प्रॉफिट में जा रहा था। इतना वो जा रहा था। अच्छा, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन बैंक, इनके पीछे पीछे फिरता था वापडा कि हमसे पैसा ले, हमसे पैसा लो। एशियन बैंक की रिपोर्ट है कि पूरी एशिया के अंदर वापडा जो है वो सबसे अच्छा इदारा है, इसे कमाऊ पूछ समझा जाता था, एक वाइबल पैसे दे दें और ये आपको प्रॉफिट के साथ जो है ना वो पैसे देगा। ये सोने ये के तर्ज़े हुक्मरानी अच्छा था वहां। नहीं, मैं आज करूं, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, तो उसको तो हमने तबाह कर दिया। इस पे निगाहें पड़ी हमारे हुक्मरानों की। हुक्मरानों ने क्या किया? एक तो ये है कि पानी के ऊपर ये सारा काम कर रहे थे। जब कालाबाग डैम के ऊपर एक पॉलिटिकली जो है वो गर्द उठनी शुरू हो गई, तो ये हुक्मरानों का फर्ज था कि उसके ऊपर कंसेंसस बनाते या उसका कोई मुतबादिल बनाते। तो वापडा ने तो उसी के ऊपर चलना था। वापडा वहां चुप करके बैठ गया कि ये हुकूमतें जब वो इस मामले में इजाजत दें तो हम कुछ काम करें, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्राइसिस जो है ना वो हमारा आया। लेकिन उस क्राइसिस का जो हल निकाला वो ये निकाला गया कि वापडा की अथॉरिटी, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको उसकी सी जान निकालकर इस्लामाबाद में पावर डिवीजन बना दिया। पावर डिवीजन असल में बुनियादी तौर पे खराबी की जड़ है। इस पावर डिवीजन से आगे जो है ना वो चलनी शुरू हुई छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां, जिसमें NTDC भी आई, जिसमें जो है ना वो लेस्को परचेजिंग पावर एजेंसी है, परचेजिंग पावर, और कई किस्म की इस तरह की हैं। ये ऐसी कंपनियां थी कि जिनके पीछे ब्रीफ केस लेके लोग फिरते रहे, किक बैक देके जो चाहा उनसे लिखवा लिया। और अमीर साहब मेरे नोटिस में आया कि यहाँ के जो बनते चेयरमैन MD वाला लगते थे, वो पता नहीं कितने ऊपर अदा करके लगते थे। वो भी होता था। फिर इसको सारे के सारों सोना का अंडा देने वाली मुर्गी को सारे हुक्मरानों ने अपने हाथ में रखा। मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, और वजारत बिजली पानी वो भी अपने हाथ में। फिर आप देखिए बेनजीर आई तो उसने भी मुस्तफा खान और राजा साहब, हमारे जिन्हें बाद में राजा रेंटल कहने लगे, जो बाद में वजीर आजम भी बने, यानी इतने मारूफ लोग जो है वो इसमें मुशर्रफ साहब के दौर में 2 कमेटियां बनी थी। मुझे याद है जनरल जुल्फकार चेयरमैन वापडा थे, तो उन्होंने हमें 8-10 एडिटर्स को बुलाया और बुला के हमें खाने पे जरा गपशप शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा जी कि हम कालाबाग डैम पे, निसार मेमन भी थे जी, ठीक है, निसार मेमन थे वजीर इतलात गालिबन वफाकी। उन्होंने कहा जी 2 कमेटियां बनाई गई हैं हमारी मुशर्रफ साहब की तरफ से, जिसमें एक टेक्निकल कमेटी है जिसके हेड कुछ सिंध के इंजीनियर थे, और दूसरी जो मुफाहमती कमेटी है सियासी मुफाहमत की, उसके हेड ये निसार मेमन है। निसार मेमन साहब ने हमें कहा जी मेरी ये खुशखबरी वाली रिपोर्ट ये है कि तमाम वो सियासी ज़ोमा थे जो मुखालफत कर रहे थे, इंक्लूडिंग ANP अदर्स, वो अब तकरीबन लाइन अप हो गए हैं, वो तैयार हैं। लेकिन टेक्निकल कमेटी में एक सिंधी साहब थे, उन्होंने नॉकआउट कर दिया। तो यहाँ तक इश्यूज थे। तो मुझे इसमें याद आता है कि मैं नाम नहीं लूँगा, आप पहुँच जाएंगे, वो हमारे एक वफाकी वजीर भी रहे, KPK से थे। तो मैं उनके पास बैठा था, मैं कहा जी आप हमारे बड़े हैं, भाई हैं, तो ये आपका इशू क्या है? आपके शमसुल मुल्क कहते हैं कि जी कोई डूबेगा नहीं नौशहरा, कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ का रहने। कहते हैं वो साहब साहब वो सारे वो हमारे पॉलिटिकल बयान है। मैं कहा जनाब आप पॉलिटिकल बयानों पे पूरा मुल्क जो है वो डुबो रहे हैं, तो ये इश्यूज तो हमारे रहे हैं। देखिए ये हुक्मरानों ने बहुत बड़ी गलती की, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, और अमलन जब वो वारदातें अंदर पावर डिवीजन में उन्होंने डालनी शुरू कर दी। अगर वो सिर्फ अंडों पर इक्तफा करते तो कोई चलिए कोई बात नहीं, इतना बेड़ा गर्क ना होता। उन्होंने तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां ज़िबा करनी शुरू कर दी। अब तो जिसका नतीजा ये निकला कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई। जब आप 60 रुपए यूनिट आप शुरू कर देंगे, और इंडस्ट्रियल में तो हमें यहाँ 100 रुपए यूनिट जो है ना वो आपको बिजली का बिल कमर्शियल जो होता है, कमर्शियल और इस तरह की चीजें, तो क्या होगा? आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आप बेरोजगारी फैलेगी, आप एक कंज्यूमर सोसाइटी बन जाएंगे। यहाँ आपको मतलब बटन भी जो है ना वो आप नहीं पैदा कर सकेंगे, इसलिए कि आपको तो बाहर से फिर मंगवाना पड़ेगा। तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, और आप किसी भी सूरत में इस मुल्क को जो है वो एक संभाल नहीं सकेंगे, मईशत डूबती चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान अब तक हुआ है। अब इन्हें आंखें खोल लेनी चाहिए और कोई रास्ता जो है ना वो और देना चाहिए। ये जो बात बीच में रह गई प्राइवेटाइजेशन की, जी भाई अगर प्राइवेटाइजेशन ने कुछ सुख हमें दिया होता तो अब तक मिल जाता ना। सारा तो प्राइवेट इन कंपनियों ने किया धरा है। ये तो प्राइवेट IPPs थे, फिर उसके बाद ये कंपनियां भी जितनी लेस्को एस्को ये सब आपने प्राइवेट बोर्ड इसके बनाए हुए हैं, यानी कुछ
پیسہ لگائے بغیر آپ نے ان کمپنیوں کو جو ہے وہ بورڈوں کے حوالے کر دیا پرائیویٹ, اور ان کو اتنی مراد دینی شروع کر دی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ بجلی کی پروڈکشن کو بھی پرائیویٹائز کریں. میں بجلی بنا کے لوگوں کو نہیں سیل کر سکتا. اگر میں نے سولر لگا لیا میں اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں, وابدہ میرے پاس آ جائے گی اگر میں وہ سولر سے بجلی آپ کے گھر میں لگانے کی کوشش. وہ کہیں گے صرف آپ اپنی یوز کر سکتے ہیں, آپ یہ بجلی فروخت نہیں کر سکتے اس لیے کہ بجلی کی فروختگی جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, صرف اس لیے کہ یہ آئی پی پیز کا دھندا جو ہے نا وہ چلتا رہے. اب تو ویسے امیر الدین صاحب دنیا میں تو اب ماڈل جو چل رہا ہے کامیابی کا معیشت, ویسے تو ہمارا اسلامی نظام سے بہترین ماڈل ہی کوئی نہیں جس میں ارتکاز دولت کا تصور ہی نہیں ہے. بالکل اگر ارتکاز دولت ہی نہیں ہوگا تو مواقع سب کو دیے جائیں تو اس سے تو بہتر نظام ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم دنیا کے کسی نظام سے ہم آہنگی چاہتے ہیں تو میرا ہم ہر چیز میں گورنمنٹ کی انٹرونشن کم نہ کریں. ویسے گورنمنٹ کی انٹرونشن تو ایک اور بات ہے, نوسر بادوں کی انٹرونشن جو حکومت کے اندر ہے یا پرائیویٹ سطح کے اوپر. مثلا دیکھیے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ جی باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, ڈالر آئیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے چکر میں یہاں کی انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے, یہاں کا روپیہ ڈالر بن کر باہر چلا جاتا ہے, کیپٹل جو ہے نا وہ آپ کا یہاں سے ویسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دھوکہ دینے کے لیے بڑی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا انہوں نے آلہ ایجاد کر لیا کیپیسٹی سرچارج دینے کا. یہ اس نے انڈے بچے دیے ہیں. میں اب آپ کو اگلی مثال دیتا ہوں. وہ کیسے, وہ میں بتاتا ہوں. یعنی یہ بے نظیر نے شروع کیا, بے نظیر نواز شریف انہوں نے کہا کہ یہ 10% ہے, ہم آئیں گے ختم کریں گے. جب آئے تو انہوں نے بھی کے اندر جو ہے نا وہ ہاتھ دھوئے. اس کے بعد آپ دیکھیے جب آخری دفعہ نواز شریف صاحب آئے ہیں یہ LNG انہوں نے امپورٹ کی. ہاں جی, پھر کہنے لگے اچھا امپورٹ تو ہو جائے گی, ٹرمینل کیا کریں گے. ٹرمینل بنانے کے لیے سرکار بنانے کے بجائے انہوں نے کہا جی پرائیویٹ پارٹی آئے گی. پرائیویٹ پارٹیاں 2 انہوں نے منتخب کر لی اور ان کو ٹرمینل کا ٹھیکہ دے دیا کہ جو انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. اب انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ساتھ بھی معاہدہ کر لیا کہ آپ کا یہ ٹرمینل ہم استعمال کریں یا نہ کریں, آپ کو اتنا ڈالروں میں جو وہ پیمنٹ کریں گے. کیپیسٹی سرچارج کے آغاز یہاں سے وہ آئی پی پیز میں اور وہ ٹرمینل تک پہنچ گیا, اور پتہ نہیں اور کہاں کہاں اس کا جو ہے نا وہ جاری ہے. اس میں میر صاحب جب بھی ان منسٹر حضرات کو میں ملتا رہا ان کے پاس ایک ہی ایکسکیوز ہوتا تھا کہ جی پاکستان میں کوئی سرمایہ لگاتا نہیں ہے. ہم انہیں کہتے تھے کہ جی آپ ان کو لائنز شیئر دے رہے ہیں اور بلا وجہ دیے جا رہے ہیں, جی ہمیں تو سرمایہ نہیں لگاتا. میں کہا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ کوئی سرمایہ نہ لگائے تو ہم سارا ملک ہی بیچ کے ان کے ہاتھ. بالکل غلط لیم ایکسکیوز ہے یہ بھی میرا غلط. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. یہ سب پاکستانی نوسر باز ہیں جنہوں نے فارنر کمپنیاں بنائی ہیں, کوئی دبئی میں ہے, کوئی لندن میں ہے, کوئی کہیں اور ہے, اور یہ شو کرتے ہیں کہ جناب یہ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. فارن انویسٹمنٹ تو مطلب کیا آنی تھی, آپ کے اندر کا انویسٹمنٹ اٹھا کر کہیں دبئی پہنچ گیا, کوئی ڈھاکہ پہنچ گیا, آپ ان کے تو نہیں کر رہے. آپ جتنا IMF سے سالانہ پیسے لیتے ہیں اس سے کئی گنا آپ کو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. آئی پی پی اوورسیز کو جو ہے نا وہ آپ کبھی لفٹ نہیں کرواتے. اگر آپ اس سورس کو جو ہمارا ملک کا اندرونی سورس ہے اس کے قانون کی حکمرانی کے مطابق اس کو صحیح استعمال کر لے تو اس ملک کے اندر خزانے. بلکہ میر صاحب یہ ہمارے محسن سید ابھی جو گیسٹ تھے یہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ ادھر آئے, یہ کہیں گے جی کہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج بھی سورس آف جنریشن آف فنڈز ہے تو آپ وہاں سے بھی تو فنڈ لے سکتے ہیں. بہت سے راستے ہیں. اگر آپ نے کسی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا, یہ ہمارے حکمرانوں کا میرا خیال ہے اب یہ ٹرک کی بتی کے اگینسٹ بھی آپ کو مہم چلائیں. میرا خیال ہے کہ اگلے معاملات میرا خیال ہے کہ صرف آگے بھی جا رہے ہیں کچھ. جی ہم نظام کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا کاری ضرب لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم بس عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ اگلے آنے والے سالوں کے اندر ہم نے پاکستان سے اس پوری جو مکر و فریب کا جال ہے اس کو توڑ پھینکنا. صحیح بات ہے. تو اس میں اب اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان لوگوں پہ ہاتھ ڈال سکے؟ کہ ہمارے ہاں کوئی ہے ہی نہیں نظام, یعنی جسے کہیں نظام کہتے ہیں وہ ہے نہیں, یہ استعماری نظام ہے. لطیفہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا 1947 میں جو آرڈیننس آیا وہ یہ تھا کہ انگریز کے قوانین اس وقت تک عبوری مدت میں قائم رہیں گے جب تک نئے قوانین تشکیل نہیں پاتے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا اس وقت LFO تھا یا جو سے بھی آپ کہہ دیجئے آرڈیننس تھا.
قائد اعظم کے انتقال کے بعد آپ نے نیا سسٹم ڈیولپ ہی نہیں کیا. آپ کا عدالتی نظام وہی انگریز والا ہے, آپ کا پولیس کا نظام, فوجداری نظام, آپ کے جو ضابطہ فوجداری تعزیرات پاکستان سب نہیں چل رہی. یہ وہ ایک استعماری نظام ہے. اس پورے نظام کے اندر میں اور آپ رعایا ہیں, ہم شہری نہیں ہیں. ہمیں محکوم ہیں, ہم نوکر ہیں, ہم خادم ہیں, ہم غلام ہیں ان کے. ہمارا کوئی برابر کی حیثیت نہیں ہے. اگر ہم ووٹر بھی ہیں تو صرف ایک دن کے لیے ووٹر ہیں کہ جس دن بس, اس کے بعد کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹ جاؤ, آپ کی کوئی رائے نہیں آئے گی, آپ نے ہمیں دے دیا, اب ہم چاہے مطلب یہ کہ سیاہ کریں یا سفید کریں, ہمیں کوئی جو ہے نا وہ نہیں پوچھے گا. آپ دیکھیے کہ آج کل یہ جو مسئلہ چل رہا ہے جی آئینی ترمیم اور یعنی حکمرانوں کا مسئلہ آ جائے تو جناب اس کے اوپر بڑی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. عوام کا مسئلہ آ جائے 25 سال لگتے ہیں سیول کیس کو فیصلہ ہونے. کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی کہ بھئی اگر آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے تو آپ نچلی عدالتوں میں کریں. آپ سپریم کورٹ میں آپ نے لے دے کے کیا کرنا ہے. آپ کی اگر سیول کورٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے آئینی عدالت بنا کے جو ہے وہ عوام کو کیا ریلیف مل جائے. مجھے امیر صاحب ایک عجیب سی بات یاد آئی. ایک یہاں پہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح سردار اکبر ڈوگر وہ ہائی کورٹ بار کے صدر تھے لاہور آئی. جی مجھے کہنے لگے کہ سیف صاحب آپ اکثر گلا کرتے ہیں یہ لوور جوڈیشری کے بارے میں, تو ہم کہتے ہیں جی کورٹ میں کھڑے تھے ایک بزرگ آئے, انہوں نے جج صاحب کو کہا جی کہ آپ رب ہیں, نعوذ باللہ, مطلب کہتے ہیں کہ ہم سب کانوں کو ہاتھ لگا, وہ انگریزی میں تو می لارڈ, وہ کہنے لگے جی اس کو ہم نے کہا بابا ایسی باتیں, وہ جج نے بھی ہاتھ جوڑ دی. تو کہتا ہے یہ رب نہیں ہے تو اور کیا ہے, جس کو مرضی سزا دے دے, جس کو مرضی, اس کا تو اپنے موڈ پہ سارا. تو کہتا ہے سر یہ بات عام آدمی کے ذہن میں یہی ہے کہ ایک سول جج پورے 25 کروڑ لوگوں پہ حاوی ہے. اچھا اگر اسی لفظ کو جو انہوں نے میرے رب مائنڈ کر لیا یا اس کو مائی لارڈ بھی تو وہی لفظ ہے. ہاں جب آپ انگریزی میں بولیں گے تو می لارڈ جو ہے وہ بڑے خوش. لیکن اب ویسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب رائج نہیں تھا ویسے, لیکن لوگ کہتے ہیں پھر بھی اب لوگ ختم ہو گیا تھا ویسے. دیکھیے اس کا استعمال ختم, مطلب یہ ہے کہ پابندی تو نہیں لگی, وہ ایک الگ پابندی نہیں لگی, ٹھیک ہے کہ اب انگریزی کے بجائے آہستہ آہستہ لا کالج بڑے پھیل گئے, عام لوگ بھی قانون دان بنتے چلے گئے, جس کی وجہ سے ذرا اردو بولنے کی حد تک بعد عدالت کے اندر پہنچ گیا, لیکن لکھنے میں اور عرضداشت میں وہ تو وہی پرانا نظام ہے, اسی طرح کا طریقہ, وہی سارا انگریزی میں سارا وہ. ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں واقعی نظام کو جب آپ ہاتھ ڈالیں گے تو میرا آپ کے پاس کوئی ماسٹر پلان آپ نے تیار کیا ہوا؟ بالکل ہے جی. ہم تمام, چونکہ میں نے آپ کا منشور پڑھا بھی تھا اور میں اس دن موجود تھا وہاں جب آپ کی لانچنگ ہوئی تھی, غالباً سال تو ہو گیا میرے خیال سے. اچھا دیکھیے وہ منشور تو ظاہر ہے الیکشن کے وقت کا, ہاں لیکن بعد میں کوئی تبدیلیاں یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی آواز لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تھے. ٹھیک ہے, ہماری خبر 2 کالم چلی جاتی تھی, ہماری کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ ٹی وی کے اندر آ جاتی تھی. اب جب سے یہ کیمرے والا موبائل آیا, اس میں میڈیا آ گیا ہے, مجھے کوئی قومی اخبار ٹی وی کوئی دکھائے یا نہ دکھائے, لیکن سوشل میڈیا میری آواز پہنچاتا ہے. تو یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے, انشاءاللہ اس کو ہم استعمال کریں گے. جماعت اسلامی کی ایک بڑے پیمانے پہ ممبر سازی چل رہی ہے اور بڑی مزید رائے مل رہی ہے. ویسے تو بڑے پیمانے پہ بنے گی, 40-50 لاکھ انشاءاللہ ہمارے ممبر بن جائیں گے. 10 لاکھ لوگوں کو بھی لے کر چلیں گے اور سوشل میڈیا کی طاقت استعمال کریں گے تو ہمارا اگلا ہدف جو ہے وہ عدالتیں ہیں, پولیس کا نظام ہے, اگلا ہدف جو ہے وہ صحت کا نظام ہے, تعلیم کا نظام ہے. باری باری ہر چیز کو اٹھائیں گے اور اس کا اس طرح سے پوسٹ مارٹم کریں گے جس طرح سے ہم نے آئی پی پیز کا. اچھا چونکہ ایک اسلام کا ہمارے پاس ایک براڈر آؤٹ لائن ایک نظام تو موجود ہے, لیکن آپ موجودہ جو دنیا جس طرح ادوار سے عصر حاضر سے گزر رہے ہیں تو اس کو کمپیٹیبل بنانے کے لیے بھی جیسا سسٹم کہ جی آپ ٹیکس لیں لوگوں سے یا کیا لیں گے آپ, زکوٰۃ والا کوئی سسٹم ہوگا؟ دیکھیے زکوٰۃ بھی لیں گے, ٹیکس بھی لیں گے, ٹھیک ہے, ابیانہ, پھر آگے جا کے لوگوں کو مساوی تقسیم ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں جس دن یہ بند ہو جائیں گی, جس دن یہ بند ہو جائیں گی تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ تو صحیح, لوگ جو ہے نا وہ ٹیکس بھی دیکھیں نا, ہم صحت کا کام کر رہے ہیں, ہمارے 20 ہاسپٹل ہے, ڈسپینسریاں ہماری کام کر رہی ہیں, ایمبولینس سروس, خدمت کا اتنا بڑا کام ہے, بہت بڑا ہم ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کینسر ریسرچ ہاسپٹل بن گیا, رائے ونڈ میں بن گیا, شوکت خانم بن گیا, کراچی کے اندر سیوٹ ہے, اس طرح کے لوگ ہیں. اور اس کے پیچھے پوری پبلک کا
پیسہ ہے جو پیسہ ہے، دیتے ہیں۔ سپورٹ ہے پورا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عوام کو اعتماد حاصل ہو کہ ہم اگر ٹیکس دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، لیکن اگر مجھے تعلیم نہیں مل رہی اور میں اپنے بچے کو MBBS کروانے کے لیے 1 کروڑ روپے اپنی ذاتی جیب سے دے رہا ہوں، سرکار اس میں ہمت ہی نہیں کر رہی، مجھے اگر پہنچنا ہے کوئی ہاسپٹل کے اندر اور وہاں مجھے جو ہے وہ ایک دوائی بھی نہیں مل رہی اور مجھے اپنی ذاتی جیب سے خرچ کرنا پڑ رہی ہے، مجھے اگر انصاف لینا ہے تو اس کے لیے مجھے اپنے وکیل کرنے پڑنے، اپنا پیسہ لگانا پڑنا ہے اپنی جیب سے۔ میں اگر اس طرح سے زندگی گزاروں تو میں ٹیکس کیوں دوں گا؟ ٹیکس کیوں دیں گے؟ میرا بنیادی وجہ یہی ہے، بنیادی وجہ حکومت کا گلا غلط ہے۔ اور اس کی وجہ پھر دوسری یہ بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں عوام کو سہولتیں نہیں ملتی اور ہمیں بجٹ کے اندر آتا ہے کہ اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ 32 کروڑ روپے کی گاڑی جو ہے نا وہ نہیں لینے کے لیے بجٹ میں جگہ رکھ لیا ہے۔ آپ کا پنجاب نہیں، لاہور کا ایک ڈپٹی کمشنر کہتا ہے کہ جی وہ پونچھ ہاؤس جو کمشنر ہاؤس بننا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کروڑوں روپے رینوویشن کے لیے لگا دیتے ہیں۔ آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ یہاں پر کہتی ہے کہ جس حال کی تزئین و آرائش کے لیے جہاں شام کو بیٹھ کے چائے وائے پیتے ہیں اس کے لیے کروڑوں روپے جو ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں، تو پھر کون ٹیکس دے گا؟ صحیح بات ہے۔ شکریہ جناب میر العظیم صاحب، آپ تشریف لائے، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ بات تو بڑی سیدھی ہے کہ یہ جو سرکاری سطح پہ نوسر بازی ہو رہی ہے، یعنی سرمایہ کاری نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ اس نوسر بازی کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، علم بلند کرنا ہے، تاکہ یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملے، سکھ ملے، انہیں اپنے وطن میں رہنے کا ایک حوصلہ ملے۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔